حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے بعد میں شادی ہوئی تھی؟ اس سوال کو لے کر ہم بڑے تشویشی کیفیت میں مبتلا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ اس قمیص والے واقعے کے سالوں بعد یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو سڑک پر دیکھا۔ زلیخا کو ابھی بھی یوسف علیہ السلام سے پیار تھا تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے شادی کر لی۔ اس مسئلے کی واضح حقیقت کیا ہے؟ اگرچہ قرآن و حدیث میں صراحتاً یا اشارتاً سیدنا یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کی شادی کا ذکر نہیں ہوا، تاہم کچھ مفسرین اور مورخین نے اسرائیلی روایت نقل کی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور ان کے ہاں دو بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے۔ امام عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی اور ابو القاسم محمود بن عمر زمخشری لکھتے ہیں، زلیخا کے خاوند قطفین عزیز کی وفات کے بعد مصر کے بادشاہ نے زلیخا رعیل کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، اے سچے یوسف، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا۔ جیسے کہ اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے واقعی اس بی بی کو کنواری پایا، اس سے قربت کی۔ آپ کے اس سے دو بیٹے ابراہیم اور منشا پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا خاوند نامرد تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اس کا شوہر فوت ہوا تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کروا دی، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو کنوارا پایا کیونکہ ان کا شوہر عورتوں کی طرف نہیں آتا تھا۔ پس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بچوں کو جنم دیا، اور وہ دونوں افرایم اور منشا ہے۔ اور علامہ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی اپنی کتاب بحر العلوم المعروف تفسیر سمرقندی میں ایک خبر نقل کرتے ہیں، زلیخا کا خاوند مر گیا اور اس کی بیوی زلیخا زندہ رہی۔ ایک دن وہ سریرا بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خدام و حشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس سے شادی کی اور اسے کنواری پایا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کا قصہ قرآن و حدیث میں مذکور نہیں۔ مفسرین و مورخین نے اسرائیل بابل مقدس کی روایت کی روشنی میں اسے بیان کیا ہے۔ کوئی شخص اس کی تصدیق کرنا چاہے تو فبیہا کوئی اختلاف رکھے تو اس روایت و بیان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کے اصول و فروع اعتقاد کا مسئلہ نہیں کہ جس کی تصدیق و تردید کوئی شرعی مطالبہ ہو۔